ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء کرام و حفاظ نظام سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، الحمد للہ الذی سجد النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء أمتہ أجمعین أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شع بزم جنت، سیاح لا مکانی جن کا سایہ ناسانی، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح تمہارا روزہ بغیر صدقہ فطر کے اللہ کی بارگاہ پہ نامکمل ہے، نامقبول ہے، جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین آسمان کے درمیان معلق لٹکتے رہتا ہے، ایسا ہی جس دعا کے اول اور آخر نبی رحمت پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا بھی زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ پہ قبول کرانے کے لیے فطرہ ادا کرو اور اپنی دعائیں رب کی بارگاہ پہ قبول کرانے کے لیے اول و آخر نبی رحمت پر درود پڑھا کرو۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو درود والے بھی ہیں، سلام والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں درود تو پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے۔ کسی مرید نے پیر سے کہا تھا، حضور درود میں سلام میں کیا فرق ہے؟ سوال تھا عاشقانہ تو جواب بھی تھا محبتانہ مستانہ۔ عاشق و معشوقانہ تو پیر صاحب نے کہا، بیٹا جب ہم نماز میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو مدینے میں نبی سنتے ہیں، اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر جب سلام پڑھتے ہیں تو مدینے سے جواب آتا ہوگا۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تھوڑا آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں، مجھے آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، کیونکہ ہم نماز والے بھی ہیں،
میلاد والے بھی ہیں، معراج والے بھی ہیں، نیاز والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ میں کہتا ہاں، رمضان عید، بقر عید سب کی قسمت میں آ گئی، مگر عیدوں کو لانے والی عید، عید میلاد سب کی قسمت میں نہیں آئی۔ جو نبی کا وفادار رہا اسی کی قسمت میں آئی۔ اور اب بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص، تھوڑا توجہ فرمائیں، محبت کا جام میں آپ کو پلاتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص عید میلاد پر خوشیاں نہیں مناتا، خوش نہیں ہو سکتا، پوری زندگی بھر کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو جو نبی رحمت عالم، نور مجسم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، رحمت عالم بن کر ساری دنیا کو اجالا کیا، اس نبی کی بعثت پر، اس نبی کی پیدائش پر، اس نبی کے میلاد پر خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ پوری زندگی بھر آپ کو خوش عطا فرما دے۔ پوری زندگی بھر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو ابھی کچھ آغاز کرنے سے پہلے اور ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے، بڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ شاعر کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یا رسول اللہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو تو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، اپنی غلامی کی دے دے ہمیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری، بھر کے جھولی ہم سب کی، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور میرے امام عشق و محبت، سنیت کی جان، سنیت کی شان، جنہوں نے بچایا ہمارا ایمان، جس نے لا کر دیا کنز الایمان، جن کا نام اسم گرامی امام احمد رضا خان، جن کی عظمت پہ ہمارے ماں باپ قربان، وہ بریلی کے شاہکار پکار کر اٹھتے کہتے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ابھی مجھ سے پیشتر ہمارے صدر جلسہ حاجی صاحب کے فرزند بہت بہترین کلام فرما رہے تھے، جو جلسے میں آپ کو خطاب فرما رہے تھے کہ آج کے دور پہ اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو، اپنی زندگی کو، اپنے انا کو، اپنے فنا کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو تو آج کے دور پہ ایمان کو بچانے والی کوئی اگر تحریک ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ سنی مت بنو، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو رضوی بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ عشق و محبت نعرہ لگ، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق و محبت جہاں رضا ہے وہاں مزہ ہے، جہاں رضا نہیں وہاں مزہ، نام ہی کافی ہے۔ کوئی کہہ دے کون تمہیں، ہمیں سنت جماعت والے حضرت، اچھا سنت جماعت والے عقیدہ بیان کرو،
تو کوئی اہل سنت کا لیبل لگا کر کوئی شان صدیق اکبر میں توہین بھی لگاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آج سنی نہیں رضوی بننے کی ضرورت ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اگر کسی مسلک میں ہے، اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ سنی اولیاء اللہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، یہ نیاز کو بڑھا دیتے ہیں، نماز کو گھٹا دیتے ہیں، یہ محبوب سبحانی کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو کہنا چاہوں گا، درگاہ پہ ناچنے والے کو دیکھ کر سنیت کا پتہ مت لگانا۔ اجمیر کے رابضی خارجی داڑھی منڈانے والے شرابی چرسی پینے والے کو دیکھ کر سنیت کا پتہ مت لگانا۔ ارے سنیت کا پتہ لگانا ہے تو فتاوی رضویہ پڑھو، حدائق بخشش پڑھو، الامن والعلا پڑھو، میرے امام کا احکام شریعت پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے اولیاء اللہ کے بارے میں تو کہا، انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں اے لوگو ہم نبی کو خدا نہیں مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ تو قرآن پکار کر کہتا نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں یہ شرک ہو گیا، میں کہتا ہوں میلاد منانا شرک نہیں ہے، میلاد نام منانا یہ شرک ہے۔ اسی لیے کہ جس کا میلاد منایا جاتا ہے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے میلاد کس کو کہا جاتا ہے، میلاد کی تعریف کیا ہے، میلاد کی پہچان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا میلاد کہا جاتا ہے پیدائش کو، تو پتہ کیا چلا میرے بھائی؟ عقل کے اندھے کوا کھا کر کیوں اپنی آنکھوں کو پردہ ڈال دیا ہے؟ ارے آنکھوں کا پردہ کھولنا ہے تو آؤ بریلی کا سرما لگاؤ، آپ کو پتہ چلے گا۔ آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، دیکھنے کی روشنی نہیں، ایمان کی آنکھوں کی روشنی، عقیدے کی روشنی کی آنکھوں کی روشنی اگر کمزور ہو گئی ہے تو آؤ بریلی شریف چلو، اعلیٰ حضرت کے گنبد کے سائے پہ آ جاؤ، ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے کبھی کسی ولی کی عبادت نہیں کی ہے، ہمیں غوث پاک سے عقیدت ہے، ہمیں غوث پاک کی عبادت نہیں کرتے۔ ارے ہم نے کسی ولی کو خدا نہیں مانا، یہاں تک کہ ہم نے خدا کے رسول کو خدا نہیں مانا۔ میرا امام بریلی شریف سے جب مدینے جاتے ہیں میرے آقا کے جلوے دیکھتے ہیں، میرے آقا کا گنبد دیکھتے ہیں، میرے آقا کا روضہ دیکھتے ہیں، ریاض الجنہ دیکھتے ہیں، معاجہ شریف دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پھر امام احمد رضا کا دل پکار کر کہتا ہے ہاں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ارے میرے بھائی نبی کو ہم نے کبھی خدا نہیں مانا تو غوث پاک کو ہم نے کبھی خدا کیسے مانا؟ میں کہنا چاہتا ہوں عقیدہ دیکھنا ہے تو چرس پینے والے، داڑھی منڈانے والے اور گلے پہ رومال ڈال کر گھومنے والے، زلفوں کو پالنے والے، چرس پینے والے کو دیکھ کر عقیدہ مت لگاؤ۔ امام نے آخری میں فیصلہ ڈال دیا، نہ نبی خدا ہے نہ خدا نبی ہے، پھر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔